پاکستانی سیاسی حالات تو خراب تھے ہی، لیکن سیلاب اور قدرتی آفات سے اور پریشانی ہوئی۔ ان قدرتی آفات سے خاص طور پہ ہمارے بلوچستان میں بہت ساری تباہی ہوئی اور وہاں بہت سارے لوگ بے گھر ہوئے۔ ان کی مدد کے لیے ہماری پاک فوج اور سول ادارے بھی مدد کرنے جا رہے ہیں اور جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا حادثہ آ گیا۔ اس حادثے پہ ہم چلتے ہیں یو کے۔ فضائیہ کے ریٹائر ہمارے ایک افسر ہیں، ان سے پتہ کریں گے قدرتی حالات جب یہ واقعات ہوتے ہیں اور حادثات ہوتے ہیں اور اتنا بڑا پاک آرمی کا نقصان ہو گیا، پاکستان کا نقصان ہو گیا، اس بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں، اور اگر موقع ملا تو پاکستانی سیاسی صورتحال پہ بھی بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں جو ہے یہ فوج کے ساتھ اور ان کے لواحقین کے ساتھ آپ کے ٹی وی کی وساطت سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا، کیونکہ اس میں کور کمانڈر اور ایک میجر جنرل تھے اور اس کے ساتھ دوسرے بھی اعلیٰ آفیسر تھے۔ وہ سارے جو ہیں وہ بلوچستان میں فضائی نگرانی کر رہے تھے یہ وہاں سے، اور انہوں نے کراچی واپس آنا تھا۔ تو جب یہ اپنا کام ختم کر کے کراچی کے لیے روانہ ہوئے تو یہ جو ہے انہوں نے شہر فیصل لینڈ کرنا تھا، لیکن کافی دیر تک جب وہ لینڈ نہیں کیے اور ان کا رابطہ جو ہے متعلقہ ATC سے ختم ہو گیا تو اس وقت پریشانی ہوئی، اور وہ اس کے بعد جو ہے یہ بہت ساری تلاش شروع ہوئی، لیکن چونکہ ایک تو موسم جو خراب تھا اور دوسرے جو ہے وہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے اس میں بھی کافی ان کو ٹائم لگا۔ اور یہ جو ہے ایک آفیسر، سینئر آفیسر جو ہے، یہ جب کسی کام پہ جاتے ہیں تو یہ آپ یہ سوچیں کہ یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں جنہوں نے ان کے خلاف مہم شروع کی ہوئی ہے، اس وقت ان میں سے ان کا کوئی لیڈر جو ہے وہ کہیں بھی کسی جگہ امدادی کام میں نہیں ہے۔ اسی فوج کو یہ گالیاں نکالتے ہیں، اور یہی فوج جو ہے ان کے لواحقین کو یا ان کے رشتہ داروں کو یا اپنے پاکستانیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو ہے خطرے میں ڈال دیتی ہے اور اپنی جان کی قربانیاں دیتی ہے۔ اور یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ اس کی تباہی جو ہے اس کی ایک واضح مثال ہے کہ 6 آفیسر جو اس کے اوپر شہادت ان کو ملی ہے، یہ قوم کی خدمت کرتے ہوئے، ان کے بنانے میں اور اس لیول تک پہنچنے میں یہ کئی دہائیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ بڑی مشکل سے ایک بڑا لیفٹیننٹ جنرل اور ایک میجر جنرل اور سینئر آفیسر جو ہے وہ مختلف ادوار سے گزر کے اور ٹریننگ سے گزر کے اس نہر تک پہنچتے ہیں، لیکن ان کی قدر جو ہے صرف اسی وقت عوام کو آتی ہے جب ان کے اوپر قدرتی آفات آتی ہیں، ورنہ یہ اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگ کے یہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ مثلا اب یہ عمران خان یا PTI جو ہے ان کے خلاف بہت باتیں کرتی ہے، اس کی کہاں ہے وہ ٹائیگر فورس جو اس نے لاکھوں میں وہ ٹائیگر فورس بنائی تھی، وہ کدھر ہے؟ وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آئی، نہ ہی عمران خان کہیں نظر آیا کہ وہ کہیں ایسے علاقے میں پہنچا ہو جہاں مشکلات ہیں۔ تو وہاں جو ہے وہ یہی فوج ہی پہنچتی ہے، اور یہ فوج جو ہے یہ حقیقتاً پاکستان کی جو ہے اور ان کے عوام کی خدمت کر رہی ہے۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ اس کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا ہو اس میں وہ حصے دار نہ بنے، کیونکہ مشکل کام میں یہی ان کے کام آتی ہے، علاج معالجے میں بھی، امداد میں بھی، کھانے پہنچانے میں بھی، اور ان کو محفوظ مقامات پر لے جانے میں بھی، اور ان کو سہولیات مہیا کرنے میں بھی یہی فوج جو ہے یہ کام آتی ہے۔ بہرحال بہت دکھ اور افسوس ہوا، ہماری ہمدردیاں ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں، پاکستانی حکومت کے ساتھ ہیں، پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ بہرحال بہت بڑا انہوں نے رتبہ حاصل کیا۔ یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ اتنے بڑے افسر، تو کیا حفاظتی نقطہ نگاہ سے اتنے بڑے بڑے افسر ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ہیلی کاپٹر جو بڑا محفوظ ہے اور بہت اچھی اس کی شہرت ہے MI1 کی، اور یہ امدادی کاموں میں جاتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب بہرحال تقدیر آئی ہو تو اس وقت تو آپ کسی بھی جگہ ہوں تو آپ موت جو ہے آپ کو آ کے لے لیتی ہے، لیکن یہ اپنی اس لحاظ سے اس کی فلائٹ بڑی محفوظ ہوتی ہے، اس میں حادثے کا بہت کم خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ اب جب تحقیق ہوگی تو پھر پتہ چلے گا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی
تخریب کاری کا جی شکار ہو گئے ہوں، کیونکہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے وہ بھی ہے، اور جو یہ طالبان جو ہیں وہ بھی وہاں ایکٹیو ہیں۔ بہرحال یہ جب انکوائری ہوگی، صحیح صورتحال سامنے آئے گی کہ یہ کیوں تباہ ہوا ہے، کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے یا کسی نے تخریب کاری کی ہے، تو پھر ہی پتہ لگا۔ لیکن ان میں حفاظتی نقطہ نگاہ سے یہ بہت محفوظ ہیلی کاپٹر تھا، اور ان میں اکثر جو ہیں سینئر افسر جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ بہت ہی پائیدار قسم کا ہیلی کاپٹر تھا، تو کیونکہ محکمہ موسمیات تو بتا دیتا ہے، ان کا اپنا نظام بھی ہے آرمی کا، ان کو تو ایک ایک سیکنڈ کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ تخریب کاری کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ کل ہی امریکہ نے ایک ڈرون مار کے القاعدہ کے ایک بڑے لیڈر کو وہاں ہلاک کیا ہے افغانستان میں، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی رد عمل تو نہیں ہوا۔ ہاں ہو سکتا ہے، نہیں رد عمل تو جو وہ تب ہوتا نا اگر پاکستان سے وہ ڈرون مارتے، جی وہ تو انہوں نے ڈرون ادھر سے ہی کہیں سے مارا ہے، جی لیکن بہرحال وہ رد عمل نہیں، یہ رد عمل جو ہے یہ اس لیے کہ اس سے فوج کا امیج جو ہے نا وہ بہتر ہو رہا تھا بلوچستان میں۔ جی بلوچستان کی جو عوام تھے ان میں اس کا امیج بہتر ہو رہا تھا، اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے یہ کیا، ہو سکتا ہے کریں کہ بھئی یہ ان کا امیج نہ بہتر ہو جائے، لوگ ان سے محبت نہ کرنی شروع کر دیں۔ جی بہرحال پاکستانی افواج ہے جو وہ ہر پاکستانی کے دل میں بستی ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ آپ نے ایک لمبا عرصہ سروس میں گزارا ہے، ایسے جب حالات آ جاتے ہیں سیلاب یا بارشیں، تو حکومتیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں کہ کیوں نہیں ایسا سسٹم کرتے کہ جس کی وجہ سے کم از کم نقصان ہو۔ جی ہاں جی، یہ تو بہرحال ہوتا ہی ہے، جو اس قسم کا سسٹم جو ہے وہ تو بنائے جاتے ہیں، اور ان میں جو ہے ریڈیو کے ذریعے ہر ایک کا جو ہے رابطہ بھی ہوتا ہے ان کا آپس میں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یا اس علاقے میں وہ چونکہ طوفان کی وجہ سے وہاں ان کے اپنے سسٹم بھی جو ہیں گڑبڑ ہوئے ہیں مواصلات کے، اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ نہ پتہ چلا ہو اور وہ حفاظتی اقدامات جو بر وقت ہیں وہ نہ کیے جا سکتے ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہیلی کاپٹر جو ہے نا یہ چونکہ اس میں سے ایجیکشن نہیں ہو سکتی جہاز کی طرح، یہ جب گرتا ہے تو یہ پھر اس میں آگ لگ جاتی ہے، اچھا اور یہ گرتا ہے جب تو پھر بہت کم چانسز ہوتے ہیں کسی کے بچنے کے۔ اور ابھی جو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہیں پہاڑی علاقے میں یہ گرا ہوگا جس کی وجہ سے ان کا کوئی رابطہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ سیلاب سے روک تھام کے لیے یا قدرتی آفات سے مقابلے کے لیے ہماری حکومتیں سوچتی کیوں نہیں؟ ہر سال سیلاب آتا ہے، ہزاروں بندے مر جاتے ہیں، لاکھوں بے گھر ہو جاتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومتیں اس طرح توجہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ توجہ اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں بددیانت لوگ ہیں، یہ جو چیز بناتے بھی ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ وہاں پل گر گئے ہیں، وہاں ڈیم جو ہیں 2 ٹوٹ گئے ہیں، تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ یہ انکوائری کر کے جن افسروں نے وہ بنوائے ہیں، جن ٹھیکیدار نے بنوائے ہیں، یہ پل بنایا ہے یا جو اس میں سرکاری محکمے انوالو ہیں، ان سب کو جو ہے پھانسی پہ لٹکایا جائے جی چین کی طرح۔ پھر یہ جو ہے یہ انتظامات تو کرتے ہیں لیکن پائیدار انتظامات نہیں کرتے۔ مثلا بند بنائے ہوئے تھے، پل بنائے ہوئے تھے، وہ جو گر گئے وہ پائیدار نہیں تھے، وہ پائیدار ہوتے تو یہ نقصان اتنا نہ ہوتا، ڈیم نہ ٹوٹتے۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سخت ترین قوانین بنائے جائے، اور وہ بن اس وقت سکتے ہیں کہ جب کوئی ڈکٹیٹر یہاں آئے۔ یہ جمہوریت جو ان سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے نا، اس سے کوئی ہمیں امکان نہیں ملتا کہ یہ کوئی اپنے آپ کو امپروو کریں گے یا کوئی ایسے قوانین بنائیں گے۔ کیونکہ کل بھی میں سن رہا تھا کہ بلوچستان کا جو ہے ایک آدمی جو وہ تھا سینیٹر تھا، وہ کہہ رہا تھا جی کیا کریں 55% جو ہے یہ کمیشن میں چلا جاتا ہے جی اور 45% باقی رہ جاتا ہے، اس میں ٹھیکیدار نے میٹیریل بھی لگانا ہے، اپنی منافع بھی کمانا ہے، روٹی پانی بھی کمانی ہے، مزدوروں کو بھی دینا ہے، تو باقی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا بنائے گا۔ 100 میں سے اگر وہ 45 روپے اس کے اوپر خرچ کرے گا، 55 روپے جو ہے وہ دے دے گا، اور اس میں سے اگر فرض کریں وہ اپنے 10 روپے بھی رکھے تو صرف 35 روپے میں جو چیز 100 روپے میں بننی چاہیے وہ 35 میں کیسے بن سکتی ہے؟ تو اس لیے اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ کوئی یہ ہماری عدالتیں جو ہیں یہ 100 موٹر اس کے اوپر لیں نا، 100 موٹر لے کے تو ان کو پھانسی پہ لٹکائیں۔ لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ یہ بھی خود بھی کرپٹ ہے۔ وہ دیکھ لیں آپ ڈیم کے لیے اربوں روپے کا 14
ارب रुपए इकट्ठे करके वो जो है इनका जो था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, वो भाग गया है, कोई पता ही नहीं है वो कहाँ है पैसे। अच्छा, अब बताइएगा कि आपने सियासी पार्टियों का नाम लिया है, सियासी पार्टियां तो आपस में लड़ाई कर रही हैं। आज ममनुआ फंड का फैसला आया है, तो क्या देखते हैं? हमारे पास 3-4 मिनट हैं, फिर इंशाल्लाह हम आपसे और मज़ीद प्रोग्राम करेंगे। कैसे देखते हैं? हाँ, ये ममनुआ फंड का जो फैसला हुआ है, आप देखें ना, ये सारा जो है उन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए हर चीज दी है, लेकिन जो ये पीटीआई है ये इसको मानने की बजाय उसके खिलाफ एहतजाज कर रही है इलेक्शन कमीशन के, और साथ कह रही है जी कि पीपल पार्टी का भी और जो है वो मुस्लिम लीग का भी जो है साथ ही फैसला करें। हालांकि ये हो नहीं सकता, इसलिए कि तुम्हारा के इनका केस तो 8 साल पुराना था और इन्होंने पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के खिलाफ 2-3 साल पहले ही दरखास्त दी है। तो अब कैसे हो सकता है कि एक 8 साल पुराना केस पहला उसको फैसला हो, उसके साथ दूसरों का कैसे हो सकता है? जब उनका भी होगा तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा। अब इसका जो है पीटीआई को ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है पैसे जो है या तो इनके जब्त हो जाएंगे, उसके बाद जो है जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो इसने चूंकि हलफनामा गलत दिया है वहां इलेक्शन कमीशन में, तो इसके ऊपर ये वही लागू हो सकता है जो ये जो है चीज जो है हलफनामा गलत देने पे नाअहली हो सकती है, और हो सकता है इमरान खान जो है 62-63 की ज़द में आ जाए। और जो अमानत और दयानतदार उसको डिक्लेयर किया था, तो वो जो इनसे ले लिया जाएगा लकब। जाहिर है वो तो फिर आप पता उसमें चूंकि जब इलेक्शन में कह दिया जी कि झूठी स्टेटमेंट दी है और छुपाए हैं, तो वहाँ अमानत दयानत तो खुद ही खत्म हो जाती है। बहरहाल हमारी सियासी पार्टियों को सोचना चाहिए, हमारी अवाम को ये सोचना देखें ना, चाहिए। इस वक्त मुल्क को जरूरत है, अवाम को जरूरत है, ये इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, इन्होंने अदालतों को अपने चक्करों में लगाया हुआ है। जी, कोई अवाम का केस नहीं सुना जा रहा, कोई वहां लोगों का केस नहीं लग रहा है। एक पार्टी करती है, दूसरी चैलेंज कर देती है, दूसरी करती है, तीसरी चैलेंज कर देती है। तो ये सारा इन्होंने हुकूमतों ये अदालतों को इन चक्करों में लगाया है, और अदालतें भी इन चक्करों में लगी हुई हैं। मुझे तो इस बात की भी समझ नहीं आ रही कि अदालतें इनको दफा क्यों नहीं करती और इनको बुलशिट क्यों नहीं करती कि भाई तुम लोग अपने काम खुद में पेड़ो, हमारा वक्त क्यों ज़ाया करते हो। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक खसूसी प्रोग्राम किया। नाजरीन, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त ओके जी, दीजिए। बासत साहब, आपका शुक्रिया। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।